بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی معروف منفی۔ تو فعل ماضی آپ لوگوں کو معلوم ہے، یعنی جو پاسٹ کو بتائے، اور یہاں بھی معروف ہے یعنی فاعل معلوم ہوتا ہے، اور منفی کا مطلب ہے نگیٹو، یعنی اس سے پہلے جو گردان ہم نے پڑھی وہ تھی مثبت، اور یہ ہے منفی۔ تو مثبت کا مطلب ہے جس میں کسی کام کا ہونا بتایا جائے، اور منفی کا مطلب ہے جس میں کسی کام کا نہ ہونا بتایا جائے۔ تو عربی میں ما اور لا کے معنی نہیں کے ہیں، ما اور لا ان دونوں کے معنی نہیں کے ہیں۔ اب اگر ماضی کے کسی صیغے پر ما بڑھا دیں تو اس سے کام نہ کرنا معلوم ہوگا، یعنی اگر ماضی کے کسی بھی صیغے پر ہم نے شروع میں ما لگا دیا تو پھر معلوم ہوگا کہ کام نہیں ہوا، جیسے ما فعل، اس نے نہیں کیا، ما فعل اس نے نہیں کیا، ما نصر اس نے مدد نہیں کی، ما کتب اس نے نہیں لکھا۔ یعنی جو بھی آپ کے پاس ماضی کی گردان ہو اس سے پہلے آپ ما لگا دیں گے تو ترجمہ نہیں کے ساتھ ہوگا، جیسے ما فعل، ما نصر، ما کتب، ما دخل، ما سجد، ما عبد۔ اسی کو ماضی منفی کہتے ہیں، یعنی جس میں کام کی نفی کی گئی ہو۔ زیادہ تر ماضی پر ما لگا کر ہی ماضی منفی بنائی جاتی ہے، کیونکہ اوپر انہوں نے کہا ما اور لا، لہذا سوال پیدا ہوگا کہ کیا کبھی لا بھی استعمال ہوتا ہے ماضی کے ساتھ؟ تو جواب ہے ہاں، کہ کبھی کبھی لا بھی لایا جاتا ہے، لیکن جب لا لایا جائے تو اس صورت میں فعل ماضی کو ڈبل لانا پڑتا ہے، یعنی ما لا اس صورت میں آتا ہے جب کہ ماضی کا صیغہ دو بار آتا ہو، جیسے انگلش میں ہم ایدر اور، نیدر نار استعمال کرتے ہیں، تو ایدر کے ساتھ آر کا آنا ضروری ہے، نیدر کے ساتھ نار کا آنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں جب ماضی کے ساتھ لا لایا جائے تو پھر دوسرے فعل کے ساتھ لا لانا ضروری بنتا ہے۔ لا بڑھانے کی صورت میں اس کو مکرر کا مطلب ہے ریپیٹنگ، دوبارہ لانا ہوتا ہے، جیسے لا کتب ولا قرأ، نہ اس نے لکھا نہ اس نے پڑھا، جیسے قرآن میں ہے فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز ادا کی، فلا صدق ولا صلی۔ اسی طرح یہاں ہے لا کتب ولا قرأ۔ ماضی منفی کی گردان اسی طرح ہوگی، یعنی جس طرح آپ نے ماضی مثبت کی گردان کی اسی طرح ماضی کی بھی گردان ہوگی، صرف ہر صیغے کے پہلے ما بڑھا دیا جائے گا، البتہ یہاں ہر صیغے سے پہلے ما بڑھانا ہے۔ ذیل کی گردان سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تو ذیل میں جو گردان دی ہوئی ہے اس سے آپ سمجھیں گے، گردان فعل ماضی معروف منفی۔ تو فعل ماضی جانتے ہیں آپ، پاسٹ، معروف کے معنی جس کا فاعل، جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، منفی یعنی نیگیٹو، ما فعل اس ایک مرد نے نہیں کیا، واحد مذکر غائب، ما فعلا تثنیہ ڈیول، ان دو مردوں نے نہیں کیا، تو فعلا کے ساتھ الف بڑھا دیا، بن گیا ما فعلا۔ اسی طرح فعلا کے ساتھ واو بڑھا دیا، بن گیا فعلو، ما فعلو ان سب نے نہیں کیا، ما فعلت اس ایک عورت نے نہیں کیا، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن۔ تو متکلم بلکہ مخاطب یا حاضر کے جو 6 صیغے ہیں ان کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں تا، تما، تم، تی، تما، تن موجود ہے، تو ان کے ذریعے سے
آپ حاضر یا مخاطب کے صیغوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے ماضی مثبت کی گردان سنی، یاد کی، اسی طریقے سے اس کے شروع میں ما لگانا ہے تو بن جائے گا ماضی منفی۔ ما فعلتو، میں نے نہیں کیا۔ ما فعلنا، ہم نے نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو فعل ماضی معروف منفی کی گردان ہے بالکل آسان ہے۔ اگر آپ نے ماضی معروف مثبت کی گردان یاد کی ہے تو اس گردان کو بھی یاد کرنا بالکل آسان ہے، کیونکہ شروع میں صرف ما لگانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا آپ کاپی پر دخل اور نصر کی گردان لکھ کر کے بھیجیں گے، اس کے ساتھ شروع میں ما لگانا ہے، یہ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور پھر پرسنل نمبر پر اس کو ضرور بھیجیں گے۔ اسی طرح جو صیغے دیے ہوئے ہیں عربی میں، ان صیغوں کا آپ ترجمہ کریں گے اور صیغہ بتائیں گے۔ صیغے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ جیسے ایک صیغہ میں بتاتا ہوں، ما فعلتم، تم سب نے نہیں کیا۔ جب ہم نے ترجمہ کیا تم سب نے نہیں کیا، تم، اوپر ہم گردان میں دیکھیں گے یہ تم کس کے لیے آتا ہے، جمع مذکر مخاطب۔ تو یہ جو ہم نے بتایا جمع مذکر مخاطب، اسی کو کہتے ہیں صیغہ، یعنی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے، پھر سیکنڈ پرسن میں سے سنگولر کے لیے یا پلورل کے لیے، مسکولائن کے لیے یا فیمینائن کے لیے، ان سب چیزوں کو جوڑ کر کے بنتا ہے صیغہ۔ تو اس طرح آپ لکھیں گے ما فعلتم، تم سب نے نہیں کیا، پھر آگے لکھیں گے جمع مذکر مخاطب۔ اس طرح پوری تمرین حل کر کے